سوتیلی ماں کا وہ زہریلا کہا اندھیری رات کے سناٹے کو چیرتا ہوا عنایہ کے دل میں خنجر کی طرح اترا جب اس کے سوتیلے بھائی نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر گرایا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے بھائی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ظالم کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس سنگ دل انسان کے دل کو پگھلانے میں ناکام رہے۔ حشام کے چہرے پر حیوانیت ناچ رہی تھی اور اس نے عنایہ کو جھٹکے سے دور دھکیلا۔ وہ اس کو بری طرح مارتے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سوتیلی ماں نے ایک طرف کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی اس درندگی پر اطمینان کی سانس لی تھی۔ عنایہ کا باپ ہمیشہ کی طرح اپنے بزنس ٹور پر شہر سے باہر تھا اور اس گھر میں عنایہ کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حشام نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالا اور اس کی عیار آنکھیں عنایہ کے خوف زدہ چہرے پر ٹک گئیں۔ کل صبح جو بھی سب سے پہلے اس گھر کا دروازہ بجائے گا، میں اسی سے اس منحوس کی شادی کروں گا۔ حشام کا یہ فیصلہ کسی قیامت کی طرح عنایہ کے سر پر ٹوٹا تھا اور وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سکی ماں کے جانے کے بعد اس کا اپنا سگا باپ اسے ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا اور اس کا ستیلا بھائی اس حد تک گر جائے گا۔ حشام نے اس کا بازو مروڑ کر اسے ایک چھوٹے سے اندھیرے اسٹور روم میں پھینک دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ عنایہ نے گھٹنوں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا اور ساری رات وہ اپنے نصیب کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس کی خوبصورت اور معصوم آنکھیں سوج چکی تھیں اور وہ بار بار اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی کہ کاش وہ زندہ ہوتی تو اس پر یہ وقت نہ آتا۔ رات کا ایک ایک پل عنایہ کے لیے صدیوں جیسا بھاری تھا اور وہ دل ہی دل میں رب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ اس دوزخ سے نکل جائے۔ دوسری طرف شہر کے ایک انتہائی پوش علاقے کے عالی شان بنگلے میں ایک بالکل الگ ہی منظر تھا۔ فارس اپنے وسیع اور شاندار اسٹڈی روم میں بے چین قدموں سے ٹہل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود فون کان سے لگا ہوا تھا۔ فارس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر اور چالاکی تھی جو پہلی نظر میں ہی کسی کو بھی مروب کر دیتی۔ اس کے گھنے بال اور گہری عقابی آنکھیں اس وقت غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھیں۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کمینے نے عنایہ پر ہاتھ اٹھایا؟ فارس کا لہجہ اتنا سرد اور تیکھا تھا کہ فون کی دوسری طرف موجود اس کا با اعتماد مقبر بھی کانپ اٹھا۔ فارس نے جب شام کی اس دھمکی کے بارے میں سنا کہ وہ صبح پہلے آنے والے بندے سے عنایہ کا نکاح کروا دے گا تو فارس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بہت چالاک مرد تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت پولیس یا قانون کا سہارا لیا تو حشام کوئی نیا ڈرامہ کھڑا کر دے گا اور عنایہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ فارس نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے باہر کا اندھیرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کے سارے مناظر گھوم گئے۔ مجھے کل صبح 5 بجے ایک فقیر کا حلیہ چاہیے اور گاڑی بنگلے سے دور کھڑی ہونی چاہیے۔ فارس نے اپنے پی اے کو کال کر کے مختصر حکم دیا اور فون میز پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک پورا پلان تیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ حشام کے اس گھناؤنے کھیل کو اسی کے انداز میں کیسے الٹنا ہے۔ اگلی صبح جب آسمان پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہوئی تو عنایہ کے گھر کے باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹور روم کا تالا کھلا اور حشام نے عنایہ کو گھسیٹ کر لاؤنج میں لا کھڑا کیا۔ عنایہ کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کی سوتیلی ماں صوفے پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور اس کے چہرے پر کسی رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور عنایہ کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ حشام کے چہرے پر ایک شیطانی چمک ابھری اور اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک فقیر کھڑا تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک پرانی چادر اپنے سر اور وجود پر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ چادر کے سائے میں چھپا ہوا تھا لیکن اس کی قامت لمبی اور روب دار تھی۔ خدا کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ اس فقیر کی آواز میں ایک عجیب سا کھردرا پن تھا لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا روب بھی تھا جسے حشام اپنی انا میں محسوس نہ کر سکا۔ حشام نے کہکا لگایا اور پیچھے مڑ کر عنایہ کی طرف دیکھا۔ لو بھائی، تمہارا دلہا آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو پہلے آئے گا اسی کے پلے باندھوں گا۔ دروازے پر فقیر کو پاتے ہی عنایہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ حشام کے پیروں میں گرنے لگی لیکن حشام نے اسے جھٹک دیا اور محلے کے مولوی کو پہلے ہی بلا کر رکھا ہوا تھا جسے فوراً اندر بلایا گیا۔ عنایہ صدمے کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی۔ مولوی نے جلدی جلدی نکاح کے کلمات پڑھے اور عنایہ سے زبردستی ہاں کہلوائی گئی۔ فقیر نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کیے اور حشام نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اس فقیر کے حوالے کر دیا۔
لے جاؤ اس منوس کو یہاں سے اور دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ حشام نے طنز کرتے ہوئے دوبارہ بند کر دیا اور عنایا اپنے بکھرے ہوئے نصیب کے ساتھ اس نام نہاد فقیر کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ 15 منٹ پہلے اس کا اس فقیر سے نکاح کروا دیا گیا تھا اور اب وہ قانوناً اس کی بیوی تھی۔ فقیر نے بغیر کچھ کہے عنایا کی کلائی کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا۔ عنایا کو اس فقیر کے ہاتھ کا لمس ایک عام فقیر جیسا نہیں لگا، بلکہ اس کی گرفت میں ایک مردانہ طاقت اور حق جتانے والا انداز تھا جس نے عنایا کو اندر تک لرزا دیا۔ وہ فقیر آدمی اسے لیے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا۔ شہر کی کچی گلیاں اور پتھریلے راستے عنایا کے نازک پیروں کے لیے تکلیف دہ تھے، لیکن وہ خاموشی سے روتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے کہ اب اس کی زندگی کا کیا بنے گا اور یہ فقیر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ فارس چادر کے اندر سے عنایا کے روتے ہوئے چہرے اور اس کی معصومیت کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں حشام کے لیے غصہ اور عنایا کے لیے تڑپ اور بڑھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے پلان کے مطابق خاموش رہا اور اسے بس آگے لے جاتا رہا۔ وہ کچے راستوں سے نکل کر ایک پکے اور چوڑے روڈ پر آ گئے جہاں دور دور تک بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ فقیر ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے آ کر رکا۔ یہ بنگلہ اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ کوئی عام انسان اس کے باہر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سفید محل نما گھر دیکھ کر عنایا کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس فقیر کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اے فقیر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی، اور اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا، کیونکہ اسے شک ہونے لگا تھا کہ یہ فقیر کوئی عام انسان نہیں ہے اور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فقیر کچھ کہتا کہ تبھی اندر سے ایک ملازم بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس نے فقیر کو دیکھتے ہی احترام سے سر جھکا دیا۔ صاحب، آپ اس حال میں؟ ملازم کی یہ بات سنتے ہی وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی، کیونکہ وہ فقیر تو اصل میں فقیر نہیں تھا، بلکہ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص اب سر سے چادر ہٹا رہا تھا اور اس کے اندر سے ایک انتہائی وجیح امیر زادی کی شخصیت ابھر کر سامنے آ رہی تھی، جسے دیکھ کر عنایا کے ہوش اڑ گئے۔ فارس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کے تیکھے نگوش اور گہری عقابی آنکھیں عنایا کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ واضح ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں عنایا کے چہرے پر پھیلے صدمے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ عنایا نے گھبرا کر اپنے قدم پیچھے بڑھائے، لیکن اس کے نازک پیروں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ملازم خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے جا چکا تھا اور اب اس وسیع اور عالیشان لاؤنج میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ عنایا کی آواز خوف اور صدمے کی شدت سے کانپ رہی تھی، جبکہ فارس نے سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بلند قامت اور باروب شخصیت اس وقت عنایا کے دل پر خوف کا پہاڑ بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ فارس نے اپنی کلائی پر بندی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے میری جان، یہ تمہاری نئی حقیقت ہے اور اب تم اسی گھر کی مالکن ہو۔ فارس کا یہ تیکھا اور اعتماد سے بھرپور لہجہ عنایا کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ وہ غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تڑپ اٹھی اور اس نے لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فارس اسے کہیں زیادہ چالاک اور تیز نکلا۔ اس نے ایک ہی طویل ڈگ بھر کر عنایا کا راستہ روکا اور اس کا نازک بازو اپنی مضبوط مردانہ گرفت میں جکڑ لیا۔ عنایا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن فارس کی گرفت کسی فولادی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، تم کوئی فقیر نہیں ہو، تم دھوکے باز ہو۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو، کہیں مجھے آگے بیچنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ عنایا کی آنکھوں سے غصے کے مارے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے اور وہ اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی، لیکن فارس اس کے اس رد عمل پر ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے ایک گہرا اور تلخ کہکا لگایا جو اس کے مردانہ وجود کی گہرائی سے نکلا تھا۔ اس نے عنایا کو اپنے اور قریب کھینچا، یہاں تک کہ عنایا کو فارس کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بیچوں گا؟ اپنی بیگم کو، اپنی نگاہی بیوی کو بیچوں گا میں؟ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہوں مجھے؟ فارس کی آواز میں اس وقت ایک عجیب سا تیکھا پن اور حق جتانے والا انداز تھا جس نے عنایا کو اندر تک لرزا کر رکھ دیا۔ اس کی عیار اور گہری آنکھیں عنایا کے سرخ ہوتے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں معصومیت اور خوف کا ایک طوفان برپا تھا۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں کوئی حیوانیت نظر نہیں آئی، بلکہ ایک گہرا سحر اور پرانی جان پہچان کا احساس ملا جس نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ فارس نے اس کا بازو چھوڑا، لیکن اس کا راستہ بلاک بھی کر رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت عنایا کا دل ایک پرندے کی طرح دھڑک رہا ہے اور وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ وہ اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس پر یہ واضح کرنا بھی ضروری تھا کہ اب وہ حشام کے ظلم سے بہت دور اور فارس کے حصار میں محفوظ ہے۔
یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ اب یہ دنیا تمہارے لیے بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور رات کو واپس آیا۔ وہ جو اب تک ہال میں موجود تھی اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اپنے شاندار ماسٹر بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا۔ انائے کے پیر جیسے من کے ہو چکے تھے، لیکن وہ اس کے روک کے آگے بے بس تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی وسیع اور لگژری کمرہ تھا جہاں ہر چیز شاہانہ انداز میں ترتیب دی گئی تھی، لیکن کمرے کے مدھم لائٹس نے وہاں ایک تناؤ پیدا کر رکھا تھا۔ انایا ڈر کر کمرے کے ایک کونے میں رکھی صوفے کی طرف بڑھنے لگی تو فارس نے ایک بار پھر اس کی نیت بھانپ لی۔ اس نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی اس بڑے اور نرم بستر پر بٹھا دیا۔ تم صوفے پر نہیں، یہاں بستر پر سوگی، اور یاد رکھنا کہ تم اب فارس کی بیوی ہو۔ فارس خود بھی اس بستر کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر تان لی۔ دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن ان کے دلوں کے درمیان میلوں کی دوری تھی۔ انائے بستر پر سہم کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ انائے کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار خود سے پوچھ رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اسے میری ہر بات کا کیسے پتا۔ دوسری طرف فارس چادر کے اندر بالکل ساکت لیٹا ہوا، لیکن اس کے اندر جذبات کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس کا پورا دھیان اپنے برابر میں بیٹھی اس معصوم لڑکی پر تھا جس کی سسکیاں اس کے دل کو زخمی کر رہی تھیں۔ فارس نے آنکھیں بند کی تو ماضی کا وہ خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے چند سال پہلے جب انائے کی سگی ماں زندہ تھی تو وہ روز صبح کالج جایا کرتی۔ وہ سفید یونیفارم میں کتنی معصوم اور پیاری لگتی تھی، اور فارس اپنی گاڑی دور کھڑی کر کے گھنٹوں اس کا انتظار کرتا تاکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ سکے۔ وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ایک سائے کی طرح رہتا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، مگر خاندانی رنجشوں اور انائے کی بے خبری کی وجہ سے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آ سکا۔ آج جب وہی لڑکی اس کے نکاح میں اس کے بستر پر موجود تھی تو فارس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے سارے دکھ دھو ڈالے، لیکن اس کا ضمیر اسے روک رہا تھا۔ وہ ایک غیرت مند مرد تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت انایا مجبور ہے اور کسی مجبور عورت کی حالت کا فائدہ اٹھانا محبت نہیں ہوتی۔ رات کی کسی پہر انایا نے سمجھا کہ فارس سو چکا ہے تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور مڑ کر فارس کے وجیحہ چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ مدھم روشنی میں اس کا مردانہ سحر اور بھی گہرا لگ رہا تھا۔ انائے کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے، کیوں یہ مجھے اس دوزخ سے نکال کر لایا، اور کیوں اس نے فقیر کا روپ دھارا۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی صدمے اور تھکن کی وجہ سے وہیں بستر پر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی انائے کی سانسیں ہموار ہوئی، فارس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ مڑا اور اس نے انائے کے معصوم اور اداس چہرے کو دیکھا جس پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ فارس کا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انائے کے چہرے پر بکھرے بالوں کو چند لٹیں آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کر دی۔ اس کا لمس اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی پھول کی پتی کو چھو رہا ہو۔ تم نہیں جانتی انایا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، لیکن پہلے تمہارے دل سے یہ خوف نکالنا ہوگا۔ فارس نے خود کلامی کی اور ایک لمبی سانس لے کر دوبارہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا، لیکن اس کے دل کی بے چینی ابھی کم نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آنے والے دن ان دونوں کے لیے کتنے چیلنجنگ ہونے والے ہیں۔ فارس کے اس محل نما بنگلے میں انائے کے 2-3 دن کسی قید کی طرح گزرے تھے جہاں وہ اپنی مرضی سے خود کو اس ماسٹر بیڈ روم تک محدود کیے بیٹھی رہی۔ وہ ہر وقت اسی سوچ اور کشمکش کی آگ میں جلتی رہتی کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے اسے یہاں کیوں رکھا، لیکن اب وہ اس بند کمرے کی گھٹن سے بری طرح تھک چکی تھی۔ اس لیے آج اس نے ہمت کی اور کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر باہر لاؤنج کی طرف نکل آئی۔ بنگلے میں ہر طرف مکمل روشنی کا راج تھا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کچن کے وسیع اور جدید حصے میں داخل ہوئی۔ کچن میں اس وقت کوئی ملازم موجود نہیں تھا جس پر اس نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو چوڑی کی شکل میں اور اوپر باندھے ہوئے چولہے کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک کچن کے داخلی دروازے پر کسی کی بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ انائے نے چونک کر پیچھے دیکھا تو فارس وہیں کھڑا تھا اور اس کی گہری عقابی آنکھیں انائے کے معصوم چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس میں اس کا کثرتی وجود اور مردانہ سحر اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ فارس نے کوئی بات نہیں کی اور انتہائی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا انائے کے بالکل قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ انائے کا دل خوف اور گھبراہٹ سے تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کی پشت کچن کے سلیب سے جا ٹکرائی۔ فارس نے بڑی چالاکی سے اپنے دونوں ہاتھ سلیب پر رکھ دیے جس سے انایا مکمل طور پر اس کے بازوؤں کے حصار میں قید ہو گئی۔
تم یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ فارس کا لہجہ بہت دھیما تھا اور اس کی گرم سانسیں انایا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ انایا نے غصے سے اپنی نظریں جھکائیں اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے چائے بنانی ہے، تم پلیز پیچھے ہٹو۔ فارس کے ہونٹوں پر ایک دلکش شرارتی مسکراہٹ ابھری اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید اس کے قریب جھک گیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ انایا کے کان کے پاس پہنچ گیا۔ سادہ چائے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں الائچی والی کڑک چائے پسند ہے جو تمہاری امی تمہارے لیے بنایا کرتی تھی۔ فارس کے منہ سے اپنی مرحومہ ماں کا ذکر اور اپنی پسند سن کر انایا کے ہوش اڑ گئے اور اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھا کر فارس کے وجیحہ چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں تجسس کا ایک دھماکہ ہوا تھا کہ اس شخص کو میری اس عادت کا کیسے پتا؟ تمہیں سب کیسے معلوم ہے اور تم میری امی کو کیسے جانتے ہو؟ انایا کی آواز میں اس وقت شدید تیکھا، لیکن فارس نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن سے باہر لاتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی عیار آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا جسے وہ ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا میری جان، ابھی تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ آج رات شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ایک ہائی کلاس بزنس پارٹی ہے اور تم میرے ساتھ وہاں چلو گی۔ فارس کی یہ بات سنتے ہی انایا کا سارا گھبراہٹ غصے میں بدل گئی اور وہ جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بے رخی اور خاندانی ضد اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی، میں تمہاری کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں کہ جہاں چاہو گے مجھے لے جاؤ گے۔ تم ایک دھوکے باز ہو اور مجھے پکا یقین ہے کہ تم مجھے وہاں کسی کے پاس پہنچنے بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ انایا کا یہ تلخ جملہ سن کر فارس کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدل گیا اور اس کا دوستانہ انداز غائب ہو گیا۔ وہ ایک روب دار اور غیرت مند مرد تھا، اس لیے اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر اس کے اندر ایک آگ سلک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر انایا کے دونوں شانوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ایک بار کہا ہے نا کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ تم فارس کی نکاحی بیوی ہو اور فارس اپنی غیرت کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ تم آج رات اس پارٹی میں جاؤ گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فارس کا یہ تیکھا اور باروک لہجہ انایا کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھا اور وہ خوف زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس نے ملازم کو آواز دی اور اسے ایک بڑا سا شاپنگ بیگ لانے کا حکم دیا جو اس نے پہلے ہی انایا کے لیے منگوا رکھا تھا۔ اسے پہن کر تیار ہو جانا۔ فارس یہ کہہ کر سرد انداز میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ انایا نے شاپنگ بیگ کھول کر دیکھا تو اندر ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے بلیک کلر کی میکسی موجود تھی جس پر باریک کام ہوا تھا۔ انایا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس ڈریس کو پھاڑ کر پھینک دے، لیکن فارس کے روب نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ شخص آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ رات کو جب انایا بلیک کلر کی میکسی پہن کر اور اپنے بالوں کا خوبصورت اسٹائل بنا کر لاؤنج میں آئی تو وہاں کھڑا فارس اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ اس سیاہ میکسی میں قیامت کا حسن لگ رہی تھی اور اس کی معصومیت اس کے حسن کا چار چاند لگا رہی تھی۔ فارس کی چلاک آنکھوں میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے گہری تڑپ اور رومانٹک جذبات ابھر آئے، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، فارس نے دھیمی آواز میں اس کی تعریف کی، جس پر انایا نے رخ موڑ کر اپنی روایتی بے رخی دکھائی اور وہ دونوں پارٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پارٹی کا ماحول انتہائی شاندار اور زبردست تھا، جہاں شہر کے تمام بزنس مین موجود تھے۔ جیسے ہی فارس اپنی خوبصورت بیوی کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں ان پر ٹک گئی۔ انایا اس ماحول میں خود کو بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بار بار فارس کے بازو کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی، جس سے فارس کو اندر ہی اندر ایک نیچرل خوشی مل رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تحفظ میں آ رہی ہے۔ اسی دوران ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا فارس کا سب سے بڑا کاروباری دشمن شاہان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاہان کی نظریں جب انایا کے بے پناہ حسن اور اس بلیک میکسی پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں عیاشی اور حسد کی ایک گھناؤنی چمک ابھری۔ اس نے فارس کو نیچا دکھانے اور انایا کو حاصل کرنے کا ایک خطرناک پلان اسی وقت اپنے دماغ میں تیار کر لیا۔ یہ لڑکی تو بہت کمال ہے فارس، تم اس خوبصورت چڑیا کو زمین زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھ سکو گے، شاہان نے اپنے دل میں کہا اور چپکے سے فارس کے پی اے کے پاس جا کر کسی نہ کسی طرح چلاکی سے انایا کا پرسنل موبائل نمبر حاصل کر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ ایک حرکت آنے والے دنوں میں فارس اور انایا کی زندگی میں غلط فہمیوں کا کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والی ہے۔ پارٹی کی وہ چمک دمک اور شاہان کی وہ حاسدانہ نظریں اب پیچھے رہ چکی تھیں، لیکن اس شاندار بنگلے کے ماسٹر بیڈ روم میں اب ایک الگ ہی طوفان دستک دینے والا تھا۔ انایا نے کمرے میں آتے ہی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو کھولا تو اس کے گھنے بال اس کی پیٹھ پر بکھر گئے، جبکہ فارس خاموشی سے کوٹ اتار کر بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری عقابی آنکھیں مسلسل انایا کے ہر انداز کا طواف کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنی روایتی بے رخی کے ساتھ صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔
پارٹی میں تم ہر وقت مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب لوگوں کی نظریں تم پر پڑی تو تم خود بخود میرے بازو کے حصار میں آ گئی۔ وجہ؟ فارس کا لہجہ بہت دھیما لیکن تیکھا تھا، جس میں ایک مردانہ مان شامل تھا۔ عنایا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اسے خوبصورت معصوم آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ وہ میری مجبوری تھی کیونکہ میں اس ماحول سے واقف نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہارے اس زبردستی کے رشتے کو دل سے تسلیم کر چکی ہوں۔ عنایا نے اپنا رخ موڑا اور بیڈ پر اپنا موبائل فون رکھ کر چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے اس تیکھے پن سے واقف تھا اور یہی ضد تو اسے عنایا کی طرف اور زیادہ مائل کرتی۔ ابھی عنایا واش روم میں ہی تھی کہ بیڈ پر رکھے اس کے موبائل فون کی اسکرین اچانک روشن ہوئی اور اس پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج کا نوٹیفیکیشن چمکا۔ فارس کی نظر اتفاقاً اسکرین پر پڑی تو وہاں لکھے الفاظ دیکھ کر اس کے پورے وجود میں جیسے خون منجمد ہو گیا۔ بلیک میکسی میں تم کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی میری جان۔ فارس جیسے مغرور انسان کے ساتھ تم خوش نہیں رہ سکتی۔ میں بہت جلد تمہیں اس کی قید سے آزاد کروا دوں گا۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی فارس کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا اور اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے۔ اس کے دماغ میں حسد کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ ایک انتہائی چلاک اور باروک مرد تھا، لیکن جب بات اس کی زندگی اور اس کی محبت کی آئی تو وہ اپنی تمام درز ذہانت کھو بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ عنایا شاید اسے اس لیے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور یہ میسج اس کے اسی محبوب کا ہے جو اسے فارس کے پاس دیکھ کر تڑپ رہا ہے۔ جب عنایا سادہ کپڑوں میں واش روم سے باہر آئی تو اس نے کمرے کا ماحول یکدم بدلا ہوا پایا۔ فارس بیڈ پر بیٹھا تھا لیکن اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار خاموشی تھی جس نے عنایا کو اندر تک لرزا دیا۔ فارس نے اس سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اس میسج کا ذکر کیا کیونکہ وہ سچی محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر حسد اور دکھ کی ایک ایسی آگ سلگ اٹھی تھی جو اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی۔ وہ چپکے سے بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے منسلک ٹیرس کی طرف نکل گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ فارس نے ٹیرس کی ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی۔ وہ عام طور پر سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن آج اس کے دل پر جو قیامت گزر رہی تھی اسے چھپانے کے لیے اسے اس دھوئیں کا سہارا لینا پڑا۔ وہ خاموشی سے سگریٹ کے لمبے کش لیتا رہا اور دھواں فضا میں اچھالتا رہا جہاں اس کی محبت کی بدگمانی کا تجسس اور گہرا ہو رہا تھا۔ عنایا بستر پر لیٹ چکی تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا تو ٹیرس پر فارس کا بلند و بالا وجود دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں سگریٹ کا سرخ انگارہ رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ عنایا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش اور نیچرل تجسس نے جنم لیا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے تو یہ مجھ پر اپنا حق جتا رہا تھا اور اب یوں اکیلا کھڑا پتہ نہیں خود کو کیوں تکلیف دے رہا ہے۔ عنایا نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے دل کے کسی کونے میں فارس کے اس بدلتے روح کو دیکھ کر ایک عجیب سا درد ابھرا۔ وہ جاگتی رہی اور فارس ساری رات اسی ٹیرس پر حسد اور بدگمانی کی آگ میں سلگتا رہا۔ ان کے درمیان ایک کمرے اور ایک بستر پر ہو کر بھی اب ایک ایسی دوری آ چکی تھی جس کا سچ ابھی کھلنا باقی تھا۔ اگلے چند دن اس شاندار بنگلے کی فضاؤں میں ایک ایسی پراسرار اور دم گھٹاتی خاموشی لے کر آئے تھے جس نے عنایا کو اندر تک پگھلا کر رکھ دیا۔ فارس کا وہ روبدار اور حق جتانے والا انداز ایک دم غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے سرد اور اجنبی رویے نے لے لی تھی جو عنایا کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، ایک ہی کمرے کا بیڈ شیئر کرتے تھے، لیکن ان کے درمیان اب ایک ایسی اندیکھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جس کا سرا عنایا کو کہیں مل نہیں رہا تھا۔ فارس کا دن رات اس طرح خاموش رہنا اور راتوں کو دیر تک ٹیرس پر کھڑے ہو کر سگریٹ کے دھوئیں میں خود کو سلگانا عنایا کے دل میں روز ایک نیا سوال کھڑا کرتا۔ دوپہر کا وقت تھا اور عنایا اپنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی مسلسل اسی کشمکش کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھٹن کو توڑ ڈالے۔ اسی لمحے فارس اپنے اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ اس نے سفید رنگ کی برانڈڈ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ والی وہ چالاک چمک اب گہری اداسی اور سرد مہری میں بدل چکی تھی۔ وہ بغیر عنایا کی طرف دیکھے باہر جانے کے لیے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو عنایا کا ضبط ایک دم جواب دے گیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک دم غصے اور تڑپ کے جذبات ابھرے اور وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ فارس رکے آپ؟ عنایا کی تیکھی اور اونچی آواز اس وسیع ہال میں گونجی تو فارس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی جیسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر بہت آہستہ سے مڑ کر عنایا کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری عقابی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی تلخی اور دکھ کا سمندر تھا جسے دیکھ کر عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا، لیکن اس نے اپنی ضد اور بے رخی کو برقرار رکھا۔ کیا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟
فارس کا لہجہ اتنا سرد اور سپاٹ تھا جیسے وہ کسی بالکل اجنبی لڑکی سے بات کر رہا ہو۔ عنایا تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا معصوم چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ ہاں مجھے کہنا ہے اور آج مجھے سب کچھ صاف صاف سننا ہے۔ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کبھی آپ ایک فقیر کا روپ دھار کر میرے گھر آتے ہیں اور 15 منٹ میں مجھ سے نکاح کر کے یہاں لے آتے ہیں۔ یہاں لا کر آپ مجھے اپنی بیگم کہتے ہیں، مجھ پر اپنا مردانہ روپ چلاتے ہیں اور میری ایک ایک پسند ناپسند تک کا ذکر کر کے میرے ہوش اڑا دیتے ہیں، اور پھر اچانک آپ یوں بدل جاتے ہیں جیسے میں کوئی گناہ گار ہوں۔ آج آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں اور مجھے پہلے سے کیسے جانتے ہیں۔ آپ فقیر بن کر کیوں آئے تھے اور اس سب کے پیچھے آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ عنایا روتے ہوئے ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کا سب سے بڑا سوال پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ سے گناہ گار کا لفظ سن کر فارس کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی۔ وہ سچی محبت کی آگ میں سلگ رہا تھا اور اپنی بیوی کے موبائل پر آنے والے اس نامعلوم میسج کی بدگمانی نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی، لیکن وہ اب تک خاموش تھا۔ مگر اب عنایا کا یہ تیکھا پن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر چکا تھا۔ فارس کے چہرے پر ایک تلخ اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے عنایا کا وجود اس کے روپ کے آگے 1 انچ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں اور تمہیں اتنا کیسے جانتا ہوں، تو سنو، میں تمہارے سگے ماموں کا اکلوتا بیٹا ہوں، فارس۔ فارس کا یہ جملہ اس بڑے ہال میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گونجا اور عنایا یہ سنتے ہی سکتے کی حالت میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے کی انتہا پر پھیل گئی اور اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ماموں کا بیٹا، اس کا اپنا کزن؟ عنایا کا پورا وجود کانپنے لگا، کیونکہ اس کی ماں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے میکے کا ذکر ایک ایسے زخم کی طرح کیا تھا جو کبھی بھر نہیں سکتا۔ اس کی ماں نے ایک پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان نے ان سے رشتہ توڑ لیا، انہیں جائیداد سے بے دخل کر کے دوزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے اب غصے اور پرانی خاندانی رنجش کے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے اور اس کے دل میں فارس کے لیے تھوڑی بہت نرمی پیدا ہو رہی تھی وہ یکدم شدید نفرت میں بدل گئی۔ تم میرے ماموں کے بیٹے ہو، اس خاندان کے چشم و چراغ ہو جس نے میری معصوم امی کو صرف پسند کی شادی کرنے پر گھر سے دھتکار دیا۔ تم لوگ بہت برے ہو، تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے میری امی کا ساتھ نہیں دیا، انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور جب وہ اس دنیا میں سوتن کے ظلم کا سامنا کر رہی تھی تب تمہارا یہ امیر خاندان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے اس پورے خاندان سے نفرت کرتی ہوں۔ تم بھی اسی لیے فقیر بن کر آئے تھے نا، تاکہ میری مجبوری کا تماشا بنا سکو اور مجھے اپنے اشاروں پر نچا سکو۔ عنایا روتے ہوئے پاگلوں کی طرح فارس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مار رہی تھی اور اس کے خاندان کو بددعائیں دے رہی تھی۔ فارس خاموشی سے کھڑا اس کی نفرت کا ایک طوفان اپنے سینے پر جھیل رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بدگمانی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب نما تھا۔ اس نے عنایا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں جھٹکے سے نیچے کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کا لمس اس وقت بہت تیکھا اور جذباتی تھا۔ بس بہت ہو گیا عنایا، تم میرے خاندان پر الزام نہیں لگا سکتی کیونکہ تم پورا سچ نہیں جانتی۔ پاپا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک پھوپھو کو ڈھونڈتے رہے، لیکن حشام اور اس کی ماں نے ہمیشہ تمہارا پتہ چھپایا، اور رہی بات میری، تو میں نے فقیر کا روپ تمہارا تماشا بنانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اس دوزخ سے نکالنے کے لیے دھارا، کیونکہ اگر اس صبح میں وہاں نہ پہنچتا تو حشام کسی سچے فقیر یا کسی شرابی کے پلے تمہیں باندھ دیتا اور میں تمہیں کسی اور کے حصار میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فارس کا اعتراف جرم نما سچ سن کر عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا، لیکن اس کے دل پر لگی خاندانی نفرت کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ وہ اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ فارس کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، تم میرے لیے اجنبی ہو اور ہمیشہ اجنبی ہی رہو گے۔ مجھے تم سے اور تمہاری اس محبت سے گھن آتی ہے۔ عنایا نے یہ آخری تلخ جملہ بولا اور روتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنبھالتی ہوئی اوپر بیٹھ کی طرف بھاگ گئی۔ فارس وہیں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا اور اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شکست کا ایک ایسا درد تھا جو کسی بھی محبت کرنے والے مرد کو اندر سے توڑ دیتا۔ فارس کو لگا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکا۔ اس نے ایک گہری اور سرد سانس لی اور اپنے اسٹڈی روم کا دروازہ بند کر کے خود کو اندھیرے کے حوالے کر دیا۔ دونوں کے درمیان اب غلط فہمی، نفرت اور بدگمانی کی ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام بہت جلد ایک خطرناک موڑ لینے والا تھا۔ ماموں کے بیٹے کا وہ سچ اور خاندانی رنجش کی وہ تلخ یادیں عنایا کے دل و دماغ پر کسی بوجھ کی طرح سوار ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کے درمیان باتیں بالکل ختم ہو چکی تھیں، لیکن خاموشی کے اس دور میں ان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کر دیا۔ عنایا غصے اور خاندانی ضد میں فارس سے منہ موڑ کر اپنے بیڈ روم تک محدود تو ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے دل کے کسی انجانے کونے میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو چکی تھی،
جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے آئی تو اس کا دھیان مسلسل فارس کے ان الفاظ پر تھا کہ میں تمہیں کسی اور کے حساب میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا اور خود کلامی کے انداز میں آئینے میں اپنا اداس چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر وہ واقعی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تو مجھے اس عالیشان گھر میں ملکہ کی طرح کیوں رکھتا؟ اس نے تو آج تک میری مرضی کے بغیر مجھے چھوا تک نہیں۔ کیا واقعی وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے؟ عنایا نے جیسے ہی یہ سوچا اس کے دل میں فارس کے لیے ایک بہت ہی نرم اور خوبصورت گوشہ ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی انا اور مرحومہ امی کا دکھ سامنے آ گیا اور اس نے جھٹکے سے اپنا سر ہلایا۔ نہیں عنایا، تم یہ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اسی ظالم خاندان کا حصہ ہے جس نے تمہاری امی کو تڑپایا تھا۔ تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ وہ خود کو فارس کی محبت میں مائل ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جتنا خود کو روکتی، فارس کی راتوں کی بے چینی، اس کا ٹیرس پر کھڑے ہو کر اکیلے سگریٹ پینا اور اس کی عقابی آنکھوں میں چھپا ہوا گہرا درد عنایا کو اپنی طرف کھینچتا۔ وہ خود کو جتاتی تھی کہ وہ فارس سے نفرت کرتی ہے، لیکن اب یہ نفرت نہیں بلکہ محبت کی شروعات تھی جسے وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ دوسری طرف اسی بدگمانی اور سرد موری کا فائدہ اٹھانے کے لیے شہر کے دوسرے کونے میں ایک ناپاک سازش تیار ہو رہی تھی۔ عنایا کے سوتیلے بھائی حشام کو کہیں سے یہ پکا پتہ چل چکا تھا کہ عنایا کسی فقیر کے پاس نہیں بلکہ شہر کے ارب پتی بزنس ٹائکون اور اس کے اپنے سگے کزن فارس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ حشام کو اپنے مخبروں سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ان دونوں کے میاں بیوی کے تعلقات بالکل خراب ہیں، ان میں شدید لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور عنایا فارس سے الگ تھلگ اکیلی اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ وہ فارس کتنا ہی بڑا امیر زادہ کیوں نہ ہو، اگر ان کے درمیان کوئی حقیقی تعلق ہی نہیں تو وہ اس لڑکی کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ آدھی رات کو جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی، ہم کھڑکی کے راستے اندر گھسیں گے اور اسے اٹھا لے جائیں گے، پھر اس فارس سے کروڑوں روپے تاوان وصول کریں گے۔ حشام نے اپنے غنڈوں کے سامنے بیٹھے ہوئے میز پر مکہ مارا اور اس کی عیار آنکھوں میں لالچ کا طوفان ناچنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عنایا اس گھر میں اکیلی اور بالکل بے یار و مددگار ہے، اور یہ رات اس کے گھناؤنے پلان کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورے بنگلے پر اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ عنایا اپنے بستر پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر ٹیرس کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں آج فارس موجود نہیں تھا، اور اس کی یہ غیر موجودگی عنایا کے دل کو اور زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اسے فارس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ اسی لمحے بیڈ روم کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے باہر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ عنایا نے چونک کر دیکھا تو اندھیرے میں کسی سائے کی جھلک نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ و پکار کرتی، کھڑکی کا لاک کلپ کی مدد سے کھولا گیا اور حشام دو نقاب پوش گنڈوں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ عنایا کا گلا خوف کے مارے خشک ہو گیا اور وہ بستر پر پیچھے ہٹنے لگی۔ حشام نے اپنے چہرے سے عقاب ہٹایا تو اس کی وحشیانہ مسکراہٹ دیکھ کر عنایا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے میری پیاری بہن، تمہارا وہ نواب زادہ شوہر تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، چلو اب خاموشی سے ہمارے ساتھ۔ حشام نے آگے بڑھ کر جیسے ہی عنایا کے نازک بازو پر ہاتھ ڈالا، اسے زبردستی بستر سے کھینچنے کی کوشش کی۔ عنایا کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی، فارس! اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار پورے دل کی گہرائیوں سے اپنے شوہر کو پکارا، اور اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ اس کا محافظ ضرور آئے گا۔ اسی سیکنڈ کمرے میں ایک معجزہ ہوا اور بیڈ روم کے تمام لائٹس ایک دم آن ہو گئی۔ تیز روشنی میں سب کی آنکھیں چندیا گئیں، اور جب انہوں نے سامنے دیکھا تو دروازے کے پاس فارس کھڑا تھا۔ اس نے بلیک کلر کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی گہری عقابی آنکھوں میں اس وقت موت کا دوسرا نام لکھا تھا۔ وہ ایک باخبر مرد تھا اور اسے حشام کی ایک ایک حرکت کی پہلے سے خبر تھی، اسی لیے وہ ان کے درمیان دوری ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے اسی کمرے کے ساتھ جڑے ڈریسنگ روم میں جاگ رہا تھا۔ فارس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی شفاف مسکراہٹ ابھری۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ فارس کی وہ تیکھی اور شیر جیسی دھاڑ کمرے میں گونجی تو حشام کے گنڈے خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فارس نے ایک ہی طویل ڈگ بھری اور بجلی کی اسی تیزی سے آگے بڑھ کر حشام کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس سے اس نے عنایا کو چھوا تھا، اور ایک زوردار جھٹکے سے حشام کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ حشام ڈر سے چیخ اٹھا، لیکن فارس کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ حشام کے منہ پر مارا جس سے وہ فرش پر جا گرا۔ باقی دونوں گنڈوں نے فارس پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فارس اکیلا ان دونوں پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے گنڈے کی کلائی مروڑ کر چاقو نیچے گرایا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا، جبکہ دوسرے کو اٹھا کر شیشے کی میز پر پٹک دیا جو بڑے دھماکے سے چور چور ہو گئی۔ عنایا بستر کے کونے میں دبکی اپنی دونوں آنکھیں پھاڑے فارس کی اس
لرزہ خیز اور محافظ والے روح کو دیکھ رہی تھی اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے ایک مرد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی بیوی کی عزت اور تحفظ کے لیے خونخوار شیر بن چکا تھا۔ اس لمحے عنایہ کے دل کے اندر خاندانی نفرت کی جو آخری دیوار تھی وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گئی۔ اس کے دل نے چیخ چیخ کر گواہی دی کہ یہ شخص اس کے ساتھ مخلص ہے، اس کی محبت سچی ہے اور وہ دنیا کا واحد مرد ہے جو اسے ہر طرح سے، ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ اس کے دل میں فارس کے لیے محبت کا جو جذبہ اتنے دنوں سے چھپا تھا وہ پوری شدت سے باہر آ چکا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھی اور اپنی اس مہم جوئی پر خود ہی حیران ہو رہی تھی۔ فارس نے حشام کو گریبان سے پکڑا اور اسے بری طرح مارتے ہوئے کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا، جہاں پہلے ہی فارس کے اشارے پر پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے حشام اور اس کے گنڈوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے حوالے کر دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آہستہ آہستہ اس عالیشان بنگلے سے دور ہو رہی تھیں اور ان کے ساتھ ہی حشام کا وہ ہولناک خواب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ لیکن اس بڑے ماسٹر بیڈ روم کے اندر اب ایک بالکل الگ ہی خاموشی کا راج تھا جس نے پورے ماحول کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عنایہ بیڈ روم کے ساتھ جڑے چھوٹے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی اب بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب خوف کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں فارس کے لیے ایک ایسا گہرا احساس اور محبت کا جذبہ ابل رہا تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنے اندر چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، اور وہ بار بار خود سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی مرد کسی عورت کے لیے اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ فارس بہت دھیمے اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک کلر کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا جو اس وقت چند جگہوں سے پھٹ چکا تھا، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ چمک اب شدید تھکن اور کرب میں بدل چکی تھی۔ اس کے سیدھے ہاتھ کے جوڑوں پر ایک گہری چوٹ لگی تھی جہاں سے سرخ خون اب بھی آہستہ آہستہ بہہ کر اس کی انگلیوں کی طرف آ رہا تھا۔ فارس نے عنایہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور وہ خاموشی سے سائڈ ٹیبل کے پاس جا کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھانے لگا تاکہ خود ہی اپنے زخم کو صاف کر سکے۔ اس کا یہ سرد انداز اور اپنے وجود سے یہ بے پرواہی عنایہ کے دل کو بری طرح زخمی کر گئی، اور اب اسے مزید رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی ساری ضد اور خاندانی نفرت کو وہیں صوفے پر چھوڑ کر روتے ہوئے جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی فارس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لائیں یہ باکس مجھے دیں۔ عنایہ کی آواز میں اس وقت ایک عجیب سا تیکھا پن اور حق جتانے والا انداز تھا جس نے فارس کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی گہری عقابی آنکھیں اٹھا کر عنایہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا جس پر آنسوؤں کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ عنایہ نے بغیر اس کی اجازت کا انتظار کیے فارس کے ہاتھ سے زبردستی فرسٹ ایڈ باکس چھینا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بستر کے کونے پر بٹھا دیا۔ فارس خاموشی سے اس کے اس بدلتے ہوئے روح کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر بدگمانی کا جو طوفان تھا وہ اسے عنایہ کے اس لمس کو محسوس کرنے سے روک رہا تھا۔ عنایہ بستر کے پاس ہی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس نے بہت نرمی سے فارس کا زخمی ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے روتے ہوئے روئی کو اینٹی سیپٹک میں بھگویا اور بہت محبت بھرے انداز میں فارس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی روئی کے زخم کو چھوئی فارس کے منہ سے ایک دھیمی سی سزک نکلی جس پر عنایہ نے فوراً اپنے منہ سے اس کے زخم پر پھونک ماری۔ ان دونوں کے درمیان اس وقت محض چند انچ کا فاصلہ تھا اور دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے درمیان پہلا ایسا منظر تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے لیکن ان کے لفظوں کے درمیان اب بھی ایک گہرا تجسس موجود تھا۔ فارس نے جب عنایہ کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں کو اپنے زخم پر گرتے دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ عنایہ کی گرفت سے پیچھے کھینچ لیا۔ تمہیں میرے لیے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عنایہ۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اور میرے خاندان سے کتنی نفرت کرتی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں کیونکہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ فارس کا یہ تلخ اور شکوے سے بھرپور جملہ سن کر عنایہ کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے اور اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے حیرت اور صدمے کی انتہا پر اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھائیں اور فارس کے وجیحہ چہرے کو دیکھنے لگی جو اس وقت حسرت اور دکھ کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ کون؟ اور آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں فارس؟ عنایہ کی آواز میں اس وقت شدید غصہ اور حیرت تھی جبکہ فارس نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے نائٹ سوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اسکرین روشن کی اور شاہان کے میسج کا اسکرین شاٹ عنایہ کے سامنے کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ انجان شخص تمہیں مسلسل میسج کر رہا ہے اور تمہیں میری قید سے آزاد کروانے کے دعوے کر رہا ہے۔ تم اس سے بات کرتی ہو، اسی لیے تو تم مجھ سے اتنی بے رخی دکھاتی ہو، ہے نا؟
انایا نے جب اسکرین پر لکھے الفاظ پڑھے تو اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سمجھداری ابھری۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا جو حشام کے حملے کے وقت بیڈ پر ہی رہ گیا تھا، اور اس نے وہ سارے میسیجز کھول کر فارس کے سامنے رکھ دیے جنہیں وہ اب تک خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ وہی سیٹھ شاہان ہے جو ہمیں پارٹی میں ملا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے میرا نمبر حاصل کیا، اور وہ مجھے اس طرح کی گھٹیا میسیجز کر کے بلیک میل کر رہا تھا کہ وہ آپ کو برباد کر دے گا۔ میں نے تو آج تک اس کے ایک میسیج کا جواب بھی نہیں دیا، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں فارس کہ آپ کے نکاح میں ہو کر کسی اور کے بارے میں سوچوں۔ انایا روتے ہوئے اپنی معصومیت کا ثبوت فارس کے سامنے رکھ رہی تھی، اور جیسے ہی فارس کو یہ معلوم ہوا کہ انایا بالکل پاک اور معصوم ہے اور شاہان صرف ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا، تو فارس کے دل سے حسد اور بدگمانی کا وہ سارا بوجھ یکدم اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی بیوی کے لیے ایک گہرا پچھتاوا اور بے پناہ محبت ابھر آئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر انایا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو انایا، میں اس میسج کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، کیونکہ میں تمہیں کھونے کے تصور سے بھی ڈرتا ہوں۔ انایا نے اپنی آنکھیں پوچھی اور اب اس کے دل کا تجسس پوری طرح باہر آنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے فارس کی گہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں کوئی راز چھپا ہوا نہیں تھا۔ اب آپ کو مجھے بتانا ہوگا فارس، آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ کیونکہ آپ اس رات فقیر بن کر آئے تھے؟ اگر آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں تو آپ کے خاندان نے میری امی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ فارس نے ایک طویل سانس لی اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کا دل انایا کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ تم پورا سچ نہیں جانتی میری جان۔ بابا اپنی آخری سانس تک پھپھو کو ڈھونڈتے رہے تھے، انہوں نے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ جب پھپھو نے پسند کی شادی کی تھی تو دادا جان غصے میں تھے، لیکن بابا نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ حشام اور اس کی ماں نے ہمیشہ ہماری فیملی سے تمہارا پتہ چھپایا تاکہ وہ تمہاری امی کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں، اور جب مجھے تمہارا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور رہی بات میرے فقیر بننے کی، تو میں تمہیں یونیورسٹی اور کالج کے دنوں سے پاگلوں کی طرح چاہتا تھا۔ میں روز صبح تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گاڑی میں بیٹھا رہتا۔ ایک رات جب میرے آدمی نے بتایا کہ شام تمہیں کسی بھی پہلے آنے والے بندے کے پہلے باندھ دے گا، تو میرے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں تھا، کیونکہ عدالتیں صبح 5 بجے نہیں کھلتی۔ میں اپنی محبت کو کسی اور کے حصار میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ فقیر کا روپ دھارا تاکہ میں قانون اور شرعن تمہیں اپنا بنا کر اس دوزخ سے ہمیشہ کے لیے نکال سکوں۔ فارس کا یہ سالوں پرانا عشق اور اس کی یہ سچی قربانی سن کر انایا کے دل کے اندر خاندانی نفرت کی جو آخری دیوار تھی وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب خوشی اور محبت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جس شخص کو وہ اب تک ایک مغرور کزن اور دھوکے باز سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کا سب سے بڑا محافظ اور سچا عاشق نکلا۔ انایا کے دل کے سارے گلے شکوے ختم ہو چکے تھے، اور اس نے اپنی بے رخی اور ضد کو ہمیشہ کے لیے خبردار کہہ دیا، خیر آباد کہہ دیا، اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی دونوں باہیں فارس کے گلے میں ڈال کر اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ فارس نے بھی ایک طویل اطمینان کی سانس لی اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں ایسے قید کر لیا جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی جاگیر کو سنبھال رہا ہو۔ کمرے کی مدھم لائٹس میں ان دونوں کا یہ رومانٹک اور جذباتی ملاپ ان کی زندگی کو اپنے خوبصورت ترین انجام کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں اب نہ کوئی غلط فہمی تھی اور نہ کوئی دوری۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد اس عالیشان بنگلے کے حالات اب بالکل نارمل اور خوشگوار ہو چکے تھے۔ شاہان کو بھی فارس نے اپنے بزنس اور قانونی پاور سے ایسا سبق سکھایا تھا کہ وہ اب کبھی ان کی زندگی میں آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صبح کا وقت اور کچن کا ماحول بہت دلکش تھا۔ انایا کچن میں کھڑی مسکراتے ہوئے چولہے پر چائے بنا دی تھی۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر اب ایک دیسی بیوی والا سکون اور نکھار صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ چائے میں الائچی ڈال ہی رہی تھی کہ اچانک فارس پیچھے سے بہت دھیمے قدموں سے داخل ہوا۔ اس نے گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا کیونکہ اسے آفس جانا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس وقت اپنی بیوی پر ٹک گئی۔ اس نے پیچھے سے آ کر انایا کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انایا نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا اور اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ فارس پلیز پیچھے ہٹے، کوئی آ جائے گا۔ فارس نے اس کی بات پر ایک دلکش کہکا لگایا اور اپنے لب اس کے کان کے پاس لے گیا جہاں اس کا لمس بہت گہرا تھا۔ آنے دو، فارس اب اپنی بیگم پر اپنا پورا حق جتائے گا اور اب ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے والا کوئی نہیں۔
انایا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا اور کچن میں الائچی والی کڑک چائے کی خوشبو کے ساتھ ان دونوں کی زندگی کی یہ نئی اور خوبصورت شروعات تھی۔